کے ساتھ میں ہوں کائنات خانم۔ اب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت میں پیٹرولیم شعبے کے مسائل پر کمیٹی کا اجلاس۔ پیٹرولیم سیکٹر میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومتی اقدامات کا اعلان۔ گردشی قرضے کے مسائل حل کرنے کے لیے پیٹرولیم ڈویژن کو ہدایات۔ آف شور اطلاق کے لیے مالیاتی نظام میں بہترین تجاویز پر غور۔ وفاقی وزیر داخلہ کا فرنٹ ایئرپورٹ ساؤتھ بلوچستان کی ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ محسن نقوی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ وزیر داخلہ نے بلوچستان میں قیام امن اور انسداد اسمگلنگ کے لیے فرنٹیئر کو ٹراؤزر کی کارکردگی کو سراہا۔ خطہ خارج کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں 80 ساؤتھ فرنٹ لائن پر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ پاکستان میں انٹرنیٹ بند نہیں اور نہ ہی سلو ڈاؤن کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ بندش کی تمام خبریں سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ دور کے سرور سے براہ راست رابطہ کرنے سے انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے۔ مرشد کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے قومی ڈیجیٹائزیشن کمیشن قائم کیا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹائزیشن سے حکومتی امور میں شفافیت آئے گی۔ وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ آئی ایس ایف سی کے معاون سے گوگل کا پاکستان میں اے آئی ٹی اسٹارٹ اپس کو فروغ دینے کا عزم۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فروغ کے لیے اے آئی اکیڈمی کے نام سے پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ ان اسٹارٹ اپ کے ذریعے پاکستان کو خطے میں اے آئی کی ترقی کے لیے عالمی مرکز بننے میں مدد ملے گی۔ پنجاب میں لاہور سیالکوٹ اور ناروال میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ۔ دریائے چناب میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلابی ریلا متوقع۔ جنوبی پنجاب کے اضلاع رحیم یار خان، بہاولپور اور ملتان میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ پنڈی کے نواحی گاؤں میں چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق۔ بلوچستان کے علاقوں اقلاع، زیارت، سوپ، کوئٹہ میں موسلادھار بارشیں۔ نشیبی علاقے زیر سندھ میں نواب شاہ، سکھر میں چند مقامات پر بم ٹریڈنگ کی پیشین گوئی سن کے دوسرے شہروں میں بھی کل سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ پاک فوج اور ایف سی سیلابی متاثرین کی مدد سے پیش کی۔ ضلع ٹانک کے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ متاثرین علاقہ کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ کچھی وادیوں کو سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت جاری۔ پناہ گزین کیمپس فائل کا فضائی حملہ، 4 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ دیر البلاغ پر قابض فورسز کی بمباری، 7 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ مغربی کنارے کے علاقے جنید پر اسرائیلی ڈرون حملہ، 2 فلسطینی شہید۔ حملے میں گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ الزویدہ میں اسرائیلی بمباری میں ایک ہی خاندان کے شہید ہونے والے 15 فلسطینیوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید ہونے والوں میں 11 بچے بھی شامل تھے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سراسر کشیدگی میں اضافہ۔ اسرائیلی حملے کے جواب میں لبنان سے اسرائیل پر حملہ۔ حزب اللہ نے اسرائیلی علاقے بالائی جلیل پر 50 میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی حکام کو بالائی جلیل کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایت جاری۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں 10 لبنانی شہری جاں بحق ہو گئے تھے۔ بنگلہ دیش کی عدالتوں میں حسینہ وادی کے خلاف قتل عام اور اغوا کے مقدمات کے باوجود مودی سرکار کی جانب سے مفرور وزیر اعظم کی پوش پناہی۔ بھارت ماضی میں بھی مجرموں کو محفوظ پناہ گاہ رہا۔ 1971 میں بھی بھارت کی مداخلت اور گھناؤنی سازش سے سعودی ڈھاکہ میں کلیدی کردار ادا کر چکی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز۔ راولپنڈی ٹیسٹ کھیلنے کے لیے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں ایس کے لاہور نیوز۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں ایس کے لاہور نیوز۔